اولی الامر. اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر وہ ہیں کہ جو سوسائٹی میں، معاشرے میں جن کے پاس کچھ پاور ہے یا جن کی پاور کو لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں حکم دے سکتے ہیں، حکم دینے کے اہل ہیں، حکم دینے کے یوگ ہیں، اس کے پاس ہیں، وہ اولو الامر کا، ان کا بھی حکم مانو. انہیں کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ یا تو ان کی قابلیت کی وجہ سے، جو نون ہے، ایک لمبا ریکارڈ ہے، لوگوں نے مان لیا ہے کہ ان کی بات تو مانی جانی چاہیے، یا کسی ہائر اتھارٹی نے اپوائنٹ کیا ہے، کا حکم آپ کو ماننا تھا، اس نے اپوائنٹ کیا کہ ان کا حکم ماننا. بہت سے جیسے حکومت نے آفیسرز جگہ جگہ اپوائنٹ کر دیے کہ ان کا حکم ماننا، حکومت ہائر اتھارٹی تھی تو پھر ان کا بھی مانا جائے گا. قرآن نے کہا وہ جو تم میں فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، یا تو اہلیت آ گئی ہو، یا جو جس کا اصل حکم ماننا ہے اس نے اپوائنٹ کر دیا ہو، تو پھر اس کی اگر ان کا حکم مانا تو اسی کا مانا ہائر اتھارٹی کا، ان کا حکم ماننا. تو اب لیکن آگے پھر اس کے بعد یہ واضح کر دیا، لیکن قرآن میں باقی جگہ تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، یہاں پر ایک اولو الامر اور بڑھایا، ان کی بھی کرنا. جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ایسے اولو الامر کی اطاعت کی تو یہ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ہو جائے ڈسپیوٹ یا تنازع یا جھگڑا کسی معاملے میں، کیوں ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، جو حکم آئے گا وہ مانا جائے گا. رسول کی اطاعت اگر سورس صحیح ہے، سورس ہی غلط، یعنی رسول کے نام پر آپ نے وہ چیزیں لے لی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی لیکن نام سے چل رہی ہیں، تو اس کو تو خوب ایشور کر لیں. لیکن اگر یہ ہے کہ ان کے ہی پاس سے آنے والی چیز ہے تو اسے بھی ماننا ہے، اس میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، کسی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو اولو الامر کی بات میں ہو سکتا ہے، یہ بہت سے ہیں، جگہ جگہ ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جو ایکسپلین کر رہے ہیں ایکسپلینیشن اس میں ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کسی نے ان میں سے کوئی غلط بات کہی جان بوجھ کر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی غلط حکم دیا، خود اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ اس نے تو ایمانداری سے لیکن بات غلط تھی. تو جیسے حدیث کا معیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا کسی بھی رسول کے نام سے ہم تک جو کچھ پہنچ رہا ہے، اس کی ایک بڑی کسوٹی یہ ہے کہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی بات تو نہیں ہے. ایسے ہی اولو الامر کو چیک کرنے کی بڑی کسوٹی یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے واضح ٹکرانے والی بات تو نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کہی اس سے سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن اگر ہوتی، اس کی تشریح کی ضرورت تھی، انہوں نے کر دی، ٹکرا نہیں رہی ہے. اب اگر ٹکرا رہی ہے تو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، غلط ہے. اسے اگر اولو الامر کے پاس سے کوئی چیز آ رہی ہے، لیکن اگر ٹکرا نہیں رہی لیکن انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیل ذرا مختلف بتا رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہیں لوگوں کی، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات تھی، ان کے سوچنے کی اولو الامر کے کہ اس فیصلے کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. اس کی تفصیلات کسی نے ایک دی، کسی نے دوسری ٹکراتی ہوئی دی. تو فرمایا کہ اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں فردوہ الی اللہ والرسول، تمہیں چیک کرنا ہے، واپس جاؤ اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں کہ اس میں سے کون صحیح ہوگا، اسے چھوڑ دو. پھر تمہیں ڈائریکٹ احکام وہاں سے لینے. ہائر اتھارٹی، نیچے کی عدالت سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کینسل کر سکتی، ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کینسل کر سکتی. آخری فائنل اتھارٹی جو آخری جو بھی بنائی جائے کسی ملک کے اندر، اس کے فیصلے کو کوئی کینسل نہیں کرے گا، بات وہاں سے چل رہی ہے. تو یہ اولو الامر کو کہا کہ انہیں ڈراپ کر دینا اگر ان کے اندر تنازع ہو یا ڈسپیوٹ ہو یا جھگڑا ہو، اختلاف ہو ان کے احکامات کے اندر. اب اس میں ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، سوسائٹی، معاشرے کے اندر
لوअر اتھارٹیز ہیں ان کا بھی حکم ماننا، نہیں تو بڑا انتشار ہو جائے گا، انارکی پھیل جائے گی حکم نہیں ماننے سے۔ ہاں اگر ان میں سے کئی کی بات ٹکراتی ہے ایک دوسرے سے، اس بات میں جو ٹکراتی ہیں اس میں یہ دیکھو کہ وہ ہائر اتھارٹی نے کیا کہا تھا، اپیل وہاں پر لے کے جاؤ یا ڈائریکٹ ان کا کہنا مانو، ورنہ اپیل لے کر جاؤ وہاں پر۔ یہ صرف اس میں نہیں ہے، یہاں پولیٹیکل سسٹم کی صرف بات نہیں ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اب اللہ نے تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے احکامات دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کے ہر شعبے کے لیے احکامات دیے ہیں یا بتائے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو قرآن کی بات کی ڈیٹیلز ہیں، تو پھر وہ بھی ان کی بھی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے۔ صرف ڈپارٹمنٹ اور شعبے بہت سے ہیں، تو خالی اولو الامر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آفیسر، آپ جس فیلڈ اور جس ڈسپلن کے اندر جو ایکسپرٹ ایسا ہو کہ اس کو اتھارٹی لوگوں کے کو ماننا چاہیے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے اتھارٹی، کبھی کسی ڈگری سے ہوتی ہے اور کبھی پرانے تجربے سے ہوتی ہے، تو وہ سب اولو الامر ہیں جنہیں کوئی حکم دینے کا اختیار ہے، اور جنہیں ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ کہیں گے صحیح کہیں گے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ یہ اولو الامر ہر شعبے کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ڈسپلن کے۔ آپ بیمار ہو تو ڈاکٹر اولو الامر ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایس پی سے پوچھیں یا ڈی ایم سے پوچھیں یا کسی منسٹر سے پوچھنے جائیں کہ ہارٹ کی تکلیف ہے میں دوا کون سی لوں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اس میں بھی پھر الگ الگ ہیں، شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈسپلنس ہیں۔ تکلیف دانت میں ہے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، پھر ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، اور تکلیف اگر ریلیٹڈ بیماری ہارٹ سے ہے تو پھر ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، اس کے اسپیشلسٹ۔ یہ سب اولو الامر ہیں الگ الگ فیلڈ کے۔ ایسے ہی فائننس سے متعلق بات ہو تو اس کا ایکسپرٹ طے کرے تھے، جہاں ایکسپرٹس کو ہٹا کر فیصلے دوسرے شروع کر دیتے ہیں وہاں نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر یہ الزام لگ رہے ہیں، یہ چارجز لگ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ سچویشن کو حکومت نے جو ٹیکل کیا اس میں ایکسپرٹس کے فیصلے کو نظر انداز کیا یا اگنور کیا۔ تو اگر ایسا ہوا تو اس سے بہت نقصان ہوئے۔ جو جس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں فیصلے ان کو کرنے کا حق ہے، اولو الامر وہ ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر اولو الامر کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر اسے ریفر کرنا ہائر اتھارٹی کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہا خالی اللہ کی طرف، اللہ اور رسول کے فیصلے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں اختلاف نظر آ رہا ہے تو اسے کاٹ دیجیے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ الگ سے کہیں آ گئی ہوگی ان کے پاس ہمیں بتانے کے لیے، پھر اسے پھینک دیجیے گا کہ وہ ان کی کہی وہ بات وہ ہوگی ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو، وہ آپ تک پہنچنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے اس میں تو اختلاف ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی کسی بات میں۔ تو حدیث کوئی ایسی نہیں ہو سکتی جو بنیادی طور پر قرآن کے خلاف جائے۔ اگر کوئی مل رہی ہے تو اسے پھینک دیجیے گا، اسے ہٹا دیجیے گا، وہ حدیث نہیں ہوگی، حدیث کے نام پر پہنچ گئی ہے آپ تک، وہ سنت نہیں ہوگی، سنت کے نام پر پہنچ گئی ہے آپ تک اگر وہ قرآن کی کسی محکم بات کے خلاف جا رہی ہو۔ اولو الامر جو ہے وہ فقیہ ہیں آپ کے۔ اگر ہم اس میں آئیں آپ کے احکامات پر عمل کرنے مختلف جو دیے گئے ہیں ان کے انٹرپریٹیشن کے اندر، تو یہ تیسری سورس جو ہے قرآن، حدیث اور فقہ۔ فقہ جو ہے جن لوگوں سے ہمیں ملی وہ اولو الامر ہے، ان کی زندگی گزری اسٹڈی کرنے میں، غور و فکر کرنے میں، اور انہوں نے بہت سے فیصلے کیے لوگوں کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے۔ تو قرآن نے، اب یہ قرآن کا حکم ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کی بات بھی ماننا، امام شافعی کے حکم پہ بھی عمل کرنا، امام مالک کے حکم پر بھی عمل کرنا، امام احمد کے حکم پر بھی عمل کرنا، امام جعفر صادق کے حکم پر بھی عمل کرنا، اور بھی بڑے بڑے اسکالرز کی بات گزرے ان کے احکامات بھی ماننا۔
جو بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے جن کے نام کے ساتھ امام کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں عزت سے، جن کو امام کا درجہ دیتے ہیں، کہ پھر یہ اولو الامر ہیں۔ لیکن اگر ان میں کوئی بیسک ڈسپیوٹ ہو جائے، افضل اور غیر افضل کا نہیں، پریفرنس کا نہیں، کسی انٹرپریٹیشن میں کسی ایک مسئلے میں ایک امام صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے امام صاحب اس کے بالکل الٹا کہہ رہے ہیں، کنٹراڈکٹری کے دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں ہو سکتا، یا ان کی مانو یا ان کی مانو، تو اب ڈسپیوٹ ہو گیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اب اس معاملے میں تمہیں اپنے اماموں کو چھوڑ دینا ہے، سب جگہ نہیں، جہاں بنیادی ڈسپیوٹ نہیں ہے عمل ان کی بات مانو، ان کے حکم پر عمل کرو، خالی پریفرنس کی بات ہو تو اسے اختلاف مت ماننا۔ لیکن کوئی بیسک ڈسپیوٹ ہو صحیح اور غلط کا دونوں کے درمیان، تو پھر تمہیں ان سارے اماموں کو، اس ساری فقہ کو چھوڑ دینا ہے اس مسئلے میں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فردوہ الی اللہ رسول، اس مسئلے کو ریفر کرو قرآن و حدیث کی طرف، تمہیں وہاں جا کر دیکھنا ہوگا، ڈائریکٹ تم نہیں دیکھ سکتے تو ان سے پوچھو جو اس کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ریفر کر کے تمہیں بتا سکے، تمہیں دکھا کر بتا سکے کہ دیکھیے یہ حکم ہے، تو پھر ان سے ملو، ان سے خود تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ کہا قرآن نے کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا اس سے فرقے بنیں گے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں ہم تو اپنے امام کی مانیں گے خالی۔ ہو سکتا ہے اس معاملے میں جسے تم اپنا امام کہہ رہے ہو وہ غلط ہو، اور جسے کچھ اور کسی اور گروپ نے اپنا امام بنایا رکھا ہے ان کی بات درست ہو۔ اس لیے اسے جب بھی جہاں پر آ کر یہ کہا کہ اس کو بھی مانو، اولو الامر کا حکم، فقہ پہ کو بھی مانو، ان کے یہ ائمہ اماموں کو بھی مانو، ان کے حکم مانو، لیکن اگر کسی مسئلے میں بیسک ڈسپیوٹ، بنیادی اختلاف ان میں صحیح و غلط کا ہو جائے تو ان کو سب کو چھوڑ دینا اس مسئلے کے اندر۔ پھر وہاں نہیں چلے گی کہ آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں، وہاں آپ کو اس مسئلے کو ریفر کرنا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، اس کی تلاش کرنی ہوگی، اس کے اسکالر سے ملنا ہوگا، تلاش کرنی ہوگی۔ یہ بات اتنی سی نہیں ہے، قرآن اسے ایمانیات تک لے کے گیا ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ والیوم الآخر، اگر اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے تو تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ تو یہ پوری آپ کو بہت لمبی جو بھیڑ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، جو صرف کہ ہم تو حنفی پیدا ہوئے تھے، یا ہمارے ماں باپ حنفی تھے ہم بھی حنفی ہیں، یا یہ کہ ہم کہیں سوچ سمجھ کر بیچ میں درمیان میں ہم تو شافعی ہو گئے تھے، تو پھر آپ کو قرآن کا حکم ہے کہ پھر آپ اللہ اور یوم آخر پر ایمان کے خلاف ہے یہ بات، اس پر اڑے رہنا کہ ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہر معاملے میں، تو یہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان کے خلاف ہے۔ اگر اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس مسئلے میں جس میں بنیادی اختلاف ہے انہیں چھوڑ دو گے، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اس مسئلے کو ریفر کرو گے قرآن و سنت کی طرف۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی خیر ہے اور یہی بہتر تعویل ہے۔